فقیر شیطان کی جان پر سخت ہے ہزار عابدوں سے۔ آپ علماء سے جڑے، یوٹیوب والے مولویوں کی تقریروں سے دین سیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ سمجھ گئے آپ؟ لوگ کہتے ہیں، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی، ابن ماجہ کی حدیث، میرے سرکار فرماتے ہیں لا تقوم الساعة الا وطائفة من امتی ظاہرون علی الناس لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت جب بھی آئے گی تو قیامت سے پہلے تک دنیا میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے لا تزال طائفۃ من امتی قوامۃ علی امر اللہ لا یضرها من یخالفهم۔ فرمایا لوگوں سنو، قیامت تک ایک جماعت قائم رہے گی۔ میں نے کہا یہ وہی جماعت ہے جس کو کسی زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے چلایا تھا، کسی زمانے میں عمر فاروق اعظم نے چلایا تھا، چاروں خلفاء نے چلایا تھا، خارجیوں کی دھجی اڑاتے ہوئے حضرت مولا کائنات نے چلایا تھا۔ آگے بڑھے میدان کربلا میں یزیدیوں کا تختہ پلٹتے ہوئے حضرت امام حسین نے چلایا تھا۔ اور ایک شعر میں میں نے کہا تھا، ایک شعر میں میں نے عقیدہ اور نظریہ دیا ہے، سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت سبا پہ ہے، سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت سبا پہ ہے، مرتا نہیں شہید دکھایا حسین نے، بتایا نہیں دکھایا۔ آگے بڑھے، یہ وہی جماعت ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے چلایا ہے، یہی وہی جماعت ہے جس کو مجدد الفسانی نے چلایا ہے، یہ وہی جماعت ہے جس کو حضرت میر عبد الواحد بالکلامی نے چلایا ہے، یہ وہی جماعت ہے جس کو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے چلایا ہے، ہمیں یہ وہی جماعت ہے جس کو 14ویں صدی کے اندر سارے فتنوں سے بچانے والا امام احمد رضا خان ہے۔ کبھی رد الرفضہ لکھ رہے ہیں، کبھی مطلع القمرین لکھتے ہیں، کبھی آپ وہ باہیت العیب لکھتے ہیں، کبھی الدولۃ المکیہ لکھتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعتقاد الاحباب لکھتے ہیں، الگ الگ لوگوں کا رد کرتے ہیں اور لکھتے چلے جا رہے ہیں، حقانیت کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہی جماعت ہے جس کے لیے سرکار نے کہا میری امت کی ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم، لوگوں پر غالب۔ اب ظاہرون علی الناس، اس کی تصریح کر دو، توجہ فرمائے ادھر۔ ظاہرون علی الناس، اس کی شرح میں فرمایا گیا لوگوں پر غالب رہیں گے کا مطلب یہ ہے غالبون، ظاہرون لوگوں پر غالب رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے لا یتسترون۔ توجہ فرمائے، ارے بہت اہم جملہ دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ کے ذہن سے نکلے نہیں، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ لا یتسترون، وہ چھپیں گے نہیں، ذہنوں میں چھپ جائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تاج الشریعہ نے کتنے فوٹو کھنچوائے ہیں؟ اونچا بولو، کوئی کھنچوایا نہیں کھنچوایا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں تاج الشریعہ نے کتنے چینل چلوائے؟ آپ کہیں گے کوئی چینل نہیں چلا، ویڈیو بنی، تصویر بنی، نہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، کوئی چینل بنا کر مشہور ہونے کی کوشش کرے تو وہ چینل والا پیر تو ہو سکتا ہے مگر دلوں والا پیر نہیں ہو سکتا۔ تاج الشریعہ نے فوٹو کی مخالفت کی، ٹی وی کی مخالفت کی، مگر جب دنیا سے گئے تو جنازے نے بتا دیا جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے، ہم دنیا کے اندر گھر گھر میں اس کے ذکر کو پہنچا دیتے ہیں، اور نعرہ کسی اور کا نہیں، بستی بستی کریا کا نعرہ تاج الشریعہ کا لگتا ہے، کسی اور کا نہیں لگتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ شریعہ تاج الشریعہ، علم کا دریا تاج الشریعہ، علماء اہل سنت زندہ باد، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، استاد محترم جامعۃ الرضا بریلی شریف، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ میں جو بولا ہوں یہ سب عنوان الگ الگ سے دیے گئے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا کبھی ادھر سے ادھر جا رہے۔ الحمدللہ تاج الشریعہ کا دیوانہ کسی ایک موضوع پر گفتگو سے ذرا بھی نہیں ہٹے گا۔ الحمدللہ یہ آپ کے لیے نہیں، میں کہتا ہوں جو بھی اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے، فتاوی رضویہ پڑھتا ہے، بدعقیدہ دیوبندیوں کے لیے پوری دنیا میں اگر سن رہے ہو تو ان کے لیے کچھ جڑ جاتے ہیں نا، اور کچھ کے کانوں تک آواز پہنچ جاتی ہے، بعد میں پہنچے پھر بھی بریلویوں سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا۔ ہماری عوام کو تم کہہ سکتے ہو دلیل کہاں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے ان پاون علماء کے پاس آؤ، دلیل پر دلیل دیتے جائیں گے تو خود ہی بے دلیل ہو جائے گا۔
تو سرکار علیہ السلام نے کہا فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لوگوں پر غالب رہے گا۔ سرکار تاج الشریعہ غالب رہے کہ نہیں؟ سرکار تاج الشریعہ کا معاملہ یہ تھا جیسے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کوئی فتنہ اٹھا کتاب لکھ دی، فتنہ اٹھا کتاب لکھی۔ تاج الشریعہ کے زمانے میں بھی ایک فتنہ اٹھا تھا اور یہ دیوبندیوں نے بڑی دور کی کوڑی لے کر آئے تھے، مگر یہ پتہ نہیں تھا آسمان سے آگے جہاں اور بھی ہے تاج الشریعہ کی نظر کہاں تک پہنچی۔ لکھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آپ ابوذر نہیں ہے، آزر نہیں ہے، بلکہ تاروخ یا تارو ہے۔ تارو کو تارو کیوں لکھا تھا؟ اس لیے دیوبندیوں نے کہا کہ ہم سرکار علیہ السلام کے والدین کو معاذ اللہ کافر ثابت کریں گے نا تو پھر یہ آگے تک کا مسئلہ ہمارے لیے کلیئر ہوگا۔ مگر اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کے دادا اعلیٰ حضرت اٹھے، لکھ دیا شمول الاسلام لأصول الرسول الکرام۔ تو آپ نے حدیث پر حدیثیں دے دی، کہا زبان بند رکھنا، ابھی احمد رضا خان کا قلم چل رہا ہے، حرکت میں آتا ہے۔ لکھ دیا فرمایا سنو سرکار علیہ السلام کے ماں باپ ایمان والے ہیں۔ ابے سمجھتا کیا ہے؟ آمینہ امن سے بنا ہے اور آمینہ کا بیٹا فاطمۃ الزہرا، آمینہ کا بیٹا فاطمۃ الزہرا کا باپ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسے ہیں، ان کی ماں نے ایسا بیٹا دیا ہے جو کائنات میں امن پھیلا رہا ہے۔ اور سنے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ حدیث کو اٹھائیے، احب الاسماء الی اللہ تبارک و تعالی عبداللہ و عبد الرحمن۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پیارا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، دوسرا نام عبد الرحمن ہے۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کے باپ کا نام، مصطفیٰ کے والد محترم کا نام، مصطفیٰ کے والد ماجد کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس میں حکمت یہ تھی زمانے کو پتہ چل جائے ارے عبداللہ اللہ کا بندہ، اس کو تم کچھ اور نہ سمجھو، یہ دین ابراہیمی پر ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا یار یہاں تو قدغن لگ گیا تو کہا چلو اوپر چلو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، کیا بولا؟ قرآن کہہ رہا۔ اب میں اسے قرآن سے ہی جواب دے دوں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ ابے 14 پشتوں پہلے باپ آئے گا کہ دادا؟ ارے بولو نا یار، 14 پشتوں پہلے باپ آئے گا کہ دادا؟ بولو دادا آئے گا، مگر قرآن نے کہا ان کا باپ۔ ہم نے کہا لفظ اب کے معنی اگر معلوم نہیں ہے تو سنی عالموں کے پاس آ کے عربی پڑھ لے۔ تیرے نہ جانے کیسے ندوہ، جس کو تو ندوہ بدوا سب کو فیل کرنے والا، ہمارا ایک ہی بریلوی سنی عالم کافی ہے۔ ابھی ایسی عربی سے بھی کیا فائدہ جو مصطفیٰ کریم کی تعظیم و تکریم نہ سمجھ سکے۔ کیا تعظیم و تکریم تھی؟ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ مصطفیٰ؟ انت اکبر ام رسول اللہ؟ توجہ، تعظیم کی بات آ گئی۔ انت اکبر ام رسول اللہ، سرکار بڑے ہیں یا تم بڑے ہو؟ تو صحابی نے کیا کہا؟ بڑے تو مصطفیٰ ہی ہیں مگر عمر میری زیادہ ہے۔ محبت سے بولیے، محبت سے بولیے، میری عمر زیادہ ہے، بڑے تو مصطفیٰ ہی ہیں۔ یہ ادب ہے جو سنیوں نے سمجھا ہے۔ آگے بڑھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رد کر دیا تو اعلیٰ حضرت کے دور تاج الشریعہ کے دور میں یہ کہا گیا کہ آزر باپ تھے۔ تو دیکھیے سرکار علیہ السلام کا نسب کس سے چلا ہے؟ حضرت اسماعیل سے چلا ہے کہ نہیں چلا ہے؟ حضرت اسماعیل بیٹے حضرت ابراہیم کے، حضرت ابراہیم بیٹے حضرت تارک کے۔ تو کل آؤ یہاں پر آ کر کے مس کیا جائے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بیٹے نے، سرکار تاج الشریعہ نے، حضرت مفتی اعظم کے جانشین نے، قائد ملت کے والد بزرگوان نے، اور ہمارے پیشوا نے، ہمارے تاج الشریعہ نے، مہمان کعبہ نے، فخر ازہر نے، تاج الشریعہ نے، ہماری کشتی کے خیور ہار نے کیا فرمایا؟ میں نے ایک شعر میں کہا تھا، میں نے کہا تھا قلب من ویران شد آباد کن اے جان من، میں کشتی ہستی کا میری تو ہی خیور ہار ہے۔ اپنے مرشد سے استغاثہ کیا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، تاج الشریعہ نے یہ کتاب لکھی اور ایک نظریہ ہمیں دیا۔ آپ نے کیا نظریہ دیا؟ وہی جو اعلیٰ حضرت نے دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضرت علی کا قول ذکر کیا، فرمایا لم یزل علی وجہ الارض سبعۃ مسلمون فصاعدا فلولا ذلک ہلکت الارض ومن علیہا، فرمایا لوگوں اس زمین پر ہمیشہ 7 یا 7 سے زیادہ مسلمان ضرور رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس زمین پر کوئی بھی مسلمان نہ ہو۔ اس لیے ہم سے مت کہو کہ یہ تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، سب سے پہلے ایودھیا، سب سے پہلے ہمارے سری لنکا سرنتریپ کی پہاڑی پر اور ہندوستان میں وہ شامل تھا۔ سب سے پہلے اس حصے پر قدم کسی اور نے نہیں، ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے رکھا تھا۔
اور سب سے پہلے میلاد بھی وہی ہوا. سب سے پہلے میلاد. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا استوحش آدم فارسل اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام. کہا جب حضرت آدم ہندوستان کی سرزمین پر، پہلے ہندوستان کے نقشے میں شامل تھا وہ، اس کی سرزمین پر اترے نا تو آپ کو اکیلا پن محسوس ہوا، وحشت. تو اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل بھی آئے ہیں ہندوستان میں. حضرت جبریل بھی آئے. فنادى بالاذان وقال اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين. فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، جبریل آئے، اذان پڑھی، اور اذان پڑھی تو پہلے کہا اللہ اکبر، اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سمجھ گئے؟ دو بار. اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ برحق نہیں. بولو بولو. اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ برحق نہیں. سمجھ گئے؟ آج مجھے بہار کی سرزمین یاد آ رہی. 3 گھنٹہ بلوایا تھا وہاں. سمجھ گئے آپ؟ ہاں کوئی بات نہیں. اللہ سلامت رکھے آپ کو. جب آپ جیسے سننے والے سامعین ہو اور مجھ جیسا سنانے والا ہو تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے کہ غلام غلام کو سنا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آقا زادہ بھی آ جائے گا اور چار چاند لگ جائیں گے. توجہ فرمائیے گا. حضرت جبریل امین نے اذان پڑھی کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، محبت رسول اللہ، محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ بولو، محبت سے بولو سبحان اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت جبریل نے اذان میں نام کس کا لیا؟ مصطفیٰ کریم کا لیا. ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم بہت پہلے آ چکا ہے، بہت پہلے آ چکا ہے. حضرت جبریل نے اعلان کر دیا ہے. حملے کا ایک بات اور بھی بتا دوں، قل اهبطوا منها جميعا، قل اهبطوا منها جميعا. حضرت آدم جب جنت سے اتارے گئے نا تو حضرت آدم کے ساتھ حضرت آدم کی اولاد بھی تو آئی تھی نا. ارے حضرت آدم کی اولاد بھی آئی تھی اور حضرت آدم کی پشت میں میرے مصطفیٰ کا نور بھی تو آیا تھا. اے سنیو ہندوستانیو، اپنی قسمت پر ناز کرو. ہمیں رہنے کے لیے ہندوستان ملا ہے اس لیے کہ اس زمین پر ہمارے باپ آئے ہیں اور آدم علیہ السلام کے ساتھ میرے مصطفیٰ بھی آئے ہیں اور مصطفیٰ کا نور آیا اور آ کر کے راستہ ہموار کر دیا. اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کے رب کی مشیت یہ تھی ہندوستان کا راستہ ہموار کرو. اس لیے کہ ہندوستان کا بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی یہاں آنے والا ہے. ہم نے کہا ہم سے ٹکرانے کی کوشش مت کرو، اگر ہمیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہو تو پہلے خواجہ کے اونٹوں کو اٹھاؤ، نہ وہ اٹھے ہیں نہ ہم اٹھ سکتے ہیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. لا تزال طائفۃ من امتی قائمین، قال تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الناس لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم. اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. آج کا دور ہے نا، صحابہ اکرام کے خلاف زبانیں کھل رہی ہیں. میرے آقا ہیں سیدنا امیر معاویہ، زبان بہت کھل رہی ہیں. حضرت امیر معاویہ کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ کون ہے امیر معاویہ؟ کون ہے صحابہ اکرام؟ اعلی حضرت کی کتاب اٹھاؤ مطلع القمرین. ان اللہ تعالی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد. فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کا پایا. صحابہ اکرام کو سمجھیے گا، سب سے پاکیزہ دل، سب سے بہتر دل مصطفیٰ کریم کا پایا. فاصطفیٰہ وبعثہ برسالتی، تو اللہ نے مصطفیٰ کو چن لیا اور چننے کے بعد اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو ساری کائنات کا دولہ بنا کر کے بھیجا. اللہ نے سب سے بہتر پایا، آپ کو رسول بنایا. اس کے آگے فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد فوجد بعد قلب محمد قلوبا فوجد بعد قلب محمد قلوب اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد. فرمایا لوگوں، اللہ نے مصطفیٰ کریم کے بعد پھر دوبارہ نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل کس کا نکلا؟ سب سے بہتر دل کس کا پایا؟ صحابہ اکرام کا پایا، نبی کے صحابہ کا پایا، نبی کے یاروں کا پایا. فجعلہم وزراء یقاتلون عن دینہ، تو ان کو وزیر بنا دیا، وہ سب دین کی حفاظت کر رہے ہیں. ابو بکر کا دل
عمر کا دل، عثمان غنی کا دل، مولا علی کا دل، حسن مصطفیٰ کا دل، حسین پاک کا دل، امیر معاویہ کا دل، حضرت سفیان کا دل بہتر پایا۔ ابے تو کیا سمجھے گا حضرت امیر معاویہ کو؟ لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ سمجھ گئے آپ؟ اور آگے قرآن پاک میں وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، وعدہ فرما لیا ہے، سب سے وعدہ فرمایا۔ کون ہے امیر معاویہ؟ علامہ جلال الدین سیوطی کو اٹھا، فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ۔ سب سے پہلے علامہ جلال الدین سیوطی کا نظریہ دیکھ، حضرت امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بولو بولو، صحابی مانا جاتا ہے۔ آج یہ بوا چل رہی ہے، کون امیر معاویہ ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم عندما ينظر عمر رضی اللہ تعالی عنہ الى معاویہ فکان یقول، جب امیر معاویہ کو حضرت عمر دیکھتے تھے تو کہتے تھے ھذا کسری العرب، ھذا کسری العرب، ھذا کسری العرب۔ لوگوں، کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو کیا دیکھتے ہو؟ عرب کا بادشاہ آمنہ کے لال نے معاویہ کو بلا دیا ہے۔ کون ہے امیر معاویہ؟ اب وہ سند بھی لے کے آ جاؤں جس سے پتا چل جائے کہ حضرت علی خود حضرت امیر معاویہ کی تعریف کرتے تھے۔ ارے یار، یہ ان کے دل ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، وہ صحابہ کے دل تھے جو کام کیا ہے۔ اگر مناقشات بھی ہوئے ہیں اور اختلافات بھی ہوئے ہیں تو وہ سب اجتہاد ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ حضرت علی فرماتے تھے لا تکرہوا امرأۃ معاویہ، اے لوگوں، اگر معاویہ کو کہیں گورنر بنا کر بھیجا جائے، معاویہ کو کہیں کا گورنر بنا کر بھیجا جائے، ارے گورنر رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں؟ کئی خلفاء کے زمانے میں رہے نا، تو کہا کہ ان کو گورنر بنا کر بھیجا جائے تو ان کی گورنری سے، ان کے اس منصب سے، ان کے اس عہدے سے چڑنا نہیں۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی کا فرمان ہے، چڑنا نہیں۔ فرمایا کیوں؟ فَإِنَّكُمْ لَوْ فَقَدْتُمُوهُ لَرَأَيْتُمْ رُؤُوسًا تَنْظُرُ عَنْ كَوَاهِلِهَا۔ فرمایا اگر معاویہ کو تم نے چھوڑا اور معاویہ دنیا سے گئے تو اتنا یاد رکھنا، تمہیں بہت سے سر اپنے تنوں سے جدا ہوتے نظر آئیں گے۔ ارے حضرت علی شیر خدا ہے، مگر زبان سے ایسا جملہ دے رہے ہیں جس سے پتا چلتا ہے حضرت امیر معاویہ کو اللہ نے سطوت، روب و دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت علی نے ہمیں یہ سند دے دی تو آج کا کوئی بھی زبان کھولے، ہمیں اس کے زبان کو نہیں دیکھنا ہے، حضرت علی کی سند کو دیکھنا ہے۔ اور ایک بات اور بولی جاتی ہے، ایک بات اور، فیۃ باغیہ، بولے سرکار نے فرمایا ہے، حضرت عمار بن یاسر فرمایا گیا ان کے تعلق سے کہ ان کو تقتلہ فیۃ باغیہ، کہ انہیں ایک، اب ترجمہ کرتے ہیں باغی، میں سمجھا رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں، ذرا توجہ سے فرمائیے گا۔ کہتے ہیں سرکار نے خود فرمایا ان کو ایک باغی گروہ۔ ہم نے کہا قربان جائیں تیری عربی دانی پہ، ابے بغا یبغی کا ایک ہی معنی آتا ہے، اور اگر بغا یبغی کا ایک ہی معنی آتا ہے اور پھر اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے، تو پھر سن، حضرت علی سے جب اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، حضرت علی کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا حضرت علی سے سرکار یہ جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں کیا ان کو ہم منافق کہیں؟ کیا ہم ان کو ایمان سے باہر مانیں؟ حضرت علی کا جملہ سنیے گا، یہ آج پڑوسی ملک سے بھی بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے، اس بدبو کو بھی دور کرنا ہے۔ جو اپنی تقریروں سے بدبو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی قریشی کی باتیں مت سنو، وہ تو ملا ہوا ہے کسی اور سے، سندیں چاہیے تو بعد میں مل لینا۔ ہمیں الحمدللہ مسلکی اعلیٰ حضرت کے پابند چاہیے، مسلکی اعلیٰ حضرت کی بولی بولنے والے چاہیے۔ ہم نے کہا سن، حضرت امیر معاویہ کے لیے سب حضرت علی سے جب پوچھا گیا یہ تمہارے خلاف لڑنے والے کیا ان کو ہم منافق کہیں یا کسی اور زمرے میں لے کر جائیں؟ آپ نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، اخواننا بغوا علینا۔ فرمایا ارے کچھ مت کہو، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ فیۃ باغیہ کا معنی
باغی نہیں ہے. فئۃ الباغیہ کا معنی خلاف کھڑا ہونا ہے, اور جو خلاف کھڑے ہوئے تھے امیر معاویہ کا بھی اجتہاد تھا, حضرت علی کا بھی اجتہاد تھا, اور دونوں اجتہاد, ایک مختی بھی ہو سکتا ہے, ایک مصیب بھی ہو سکتا ہے, مگر اللہ کی بارگاہ سے دونوں کو ثواب مل رہا ہے. آئے ہے سبحان اللہ. جملہ سنیے آپ لوگ کیا کہہ رہا ہے وہ عوام میں. ہاں دوبارہ نعرہ لگائیے, محبت سے آپ بھی بولے. ارے جملہ سنے میری عوام کا یار. جو نعرہ ہمارے علماء میں سے کسی نے نہیں لگایا, عوام نے لگا دیا. مگر برا ماننے کی بات نہیں, یہ آپ ہی کی تربیت ہے جو سیکھے ہیں. یہ آپ کی طرف سے جواب بھی دے دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے ایک حدیث تحریر کی گئی. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کہتے میرے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا, رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ, اے اللہ میرے معاویہ کو تو ہدایت دینے والا بھی بنا, ہدایت یافتہ بھی بنا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. کترا پیارا نعرہ لگایا ہے اس نے. حضرت علی وہ ہے جو علی سے, حضرت امیر معاویہ وہ ہے, وہ معاویہ ہے جنہوں نے قرآن کی کتابت بھی کی ہے. بولو سبحان اللہ. کاتب وحی کا نام حضرت علی ہے, یہ وہ علی ہے جو حضرت امیر معاویہ ہے, یہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے گھر کے لیے سرکار نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا کعبے میں آ جاؤ امان مل جائے گی, سفیان کے گھر میں آ جاؤ امان مل جائے گی. ارے جس کے گھر سے اس زمانے میں امان ملی ہو, آج محبت کی جائے تو الحمدللہ یہاں سے بھی امان مل رہی ہے, اور انشاءاللہ قیامت میں بھی امان ملے گی. جیسے بولا جاتا ہے نا, ایک بار وہاں ادھر آسام کی سرزمین پر گیا, میں اسی انداز میں تقریر کر رہا تھا, وہاں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا. تو پھر ان سے میں نے کہا کیا کیا جائے, تو بولے لہجے میں تقریر کریں. علماء نے کہا, اور جب لہجے میں تقریر کری تو ہر جملے کے بعد بھالو 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 بھالو, تو وہی پوچھنا پڑ رہا تھا. مگر اللہ کا شکر ہے کرناٹک کی سرزمین پر لوگ اچھی طریقے سے صلح کلی نبی کا نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوستو, صلح کلی نبی کا نہیں. اور آگے پڑھو, سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے, کہ رد صلح کلیت ہی کر رہا ہوں. صحابہ کرام کے خلاف زبانیں کھلتی ہے, 75 جملے بول کر بھی آپ سب جمع رہے ہیں. میں بول رہا ہوں, میں آپ کو جمع کرنے آیا ہوں, بکھیرنے نہیں آیا ہوں, اس لیے بکھریے گا مت. اتنا یاد رکھنا, حافظ ملت کہتے تھے اتحاد زندگی اختلاف موت ہے, لیکن یہاں وہ موت نہیں ہے. منکر نکیر بھی بات کا مرحلہ ہے, وہ نہیں آئیں گے. روح نکالنے والے فرشتے کا نام آپ جانتے ہیں نا, کچھ لوگ تو ڈر کے مارے نہیں لیتے, لیکن آنا ہے. ارے آئے تو آئے. تحفۃ المومنی الموت, ایمان والے کے لیے, ایمان والے کے لیے کیا ہے, اونچا بولے کیا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرکار قبر میں آرام ہی اسی لیے کر رہے ہیں, سرکار کے غلام تو حضرت حنظلہ کو آسمان میں غسل دیا گیا, مگر سرکار نے زمین کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ غلاموں کے بیچ میں رہوں, ان کی بدکاریوں کی وجہ سے عذاب نہ آ جائے. عذاب سے بچانے کے لیے مصطفیٰ نے زمین کو پسند کیا. بات چل رہی تھی صحابہ اکرام کی. اب ایسی خانقاہیں بھی پہچانو, ایسے پیر بھی پہچانو, ایسے مولوی بھی پہچانو, ایسے فقیر بھی پہچانو جن کے نظریات دمادم بس کلندر اور علی کا پہلا نمبر ہے نا, جن کے ایسے نظریات ہو پکڑ لو, کہہ دو کہ سن مسلکی اعلیٰ حضرت کی ہم وفادار ہیں, ہمیں کہ نہیں سکھایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس حدیث کو تحریر آپ ذکر فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے غایت التحقیق کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ استخلف علینا قال لا. آپ نے سرکار علیہ السلام کے صحابی کہتے ہم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد ہم نے عرض کیا آقا ہمارا کوئی خلیفہ مقرر کر دیجئے, آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں, ظاہری حالات بتا رہے ہیں, سرکار ہمارا کوئی خلیفہ مقرر کرے. تب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں, یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم. فرماتے ہیں اگر اللہ تم میں بھلائی جانے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر تم میں جو بہتر ہوگا اس کو تمہارا خلیفہ مقرر کر دے گا. تو فرمایا آگے
آگے کیا ہوا؟ فعلم اللہ فینا خیرا، حضرت علی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں بہتر کو جان لیا، فولی علینا ابا بکرین، تو اللہ نے ابو بکر کو ہمارا خلیفہ مقرر کر دیا ہے، ہمارا خلیفہ بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے علی کی بولی یہی ہے، حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہے۔ عثمان کی بولی یہی ہے، حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنیں، حضرت علی سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ رافضیت کو قبول کیا جائے۔ حضرت امام شافعی کے قول کو بھی پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر اہل بیت سے پیار کرنا رفض ہے تو میں رافضی ہی صحیح۔ وہ کہتے ہیں نا، میں نے کہا بے وقوف سمجھ ہی نہیں پایا تو میں جملہ بتا رہا ہوں۔ لوگ کہ یار مولوی ممبر رسول پر بیٹھ کر دیوبندی بدعقیدہ لوگوں کا رد کرتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، تو میں اس پر بولوں اگر ہاں یہ اسلام نہیں، وہ یہ کہیں یہ اسلام نہیں، تو میں کہوں ٹھیک ہے، تمہاری نظر میں اگر یہ اسلام نہیں ہے تو مجھے یہی پسند ہے۔ جملہ سمجھے میری بات کو سمجھ گئے؟ اب اس کی ہندی چندی میں الگ نہیں جا رہا میں، اتنا سنے، حب علی کا مطلب یہ نہیں۔ حضرت علی سے سرکار نے خود فرمایا تھا نا، ان فی کا مسلم من عیسیٰ ابغضت الیہود حتی بہت امہ واحبت النصارى حتی انزلوہ فی المنزلۃ التي لیست لہ۔ فرمایا اے علی تیری مثال کس کی طرح ہے؟ فرمایا تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت علی سے سرکار فرماتے ہیں اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی ہے۔ اب کس چیز میں ہے؟ یہ نہیں معاذ اللہ نبوت میں، یہ نہیں اور رسالت میں، بلکہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو گرے ہوئے تھے، ایک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی دشمنی کی کہ آپ کی ماں پر بہتان لگا دیا، آپ کی ماں پر تہمت لگا دی، اور فرمایا ایک نے اتنی محبت کی کہ حضرت علی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ الوہیت کے منصب پر لے گئے اور کہہ دیا معاذ اللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بولو معاذ اللہ، اور کہہ دیا وہ خدا ہے، کہا یہی تیرے ساتھ ہوگا۔ تب حضرت علی فرماتے تھے یحلق فی رجلان مفرط یقرصنی بما لیس فی، کہا لوگوں میرے لیے بھی دو طرح کے گروہ ہو جائیں گے، ایک تو اتنا مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اور محبت میں غلو کرے گا، جو میرے اندر نہیں پائی جاتی ہے وہ بھی میرے اندر وہ سمیٹ دے گا، اور کہا ایک مبغض یحملہ شنعانی علی ان یبہتنی، اور فرمایا دوسرا اتنی نفرت کرے گا کہ علی سے تہمت لگائے گا علی پر۔ جس نے محبت میں غلو کیا اس کو رافضی کہا جاتا ہے، اور جس نے حضرت علی سے دشمنی کی اس کو خارجی کہا جاتا ہے، اور جس نے حضرت علی کو شریعت کے مطابق سمجھا اس کو سنی کہا جاتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ صلح کلیت ایک یہ بھی ہے، دیوبندی ان کو بھی صحیح مانو، یہ آج کل جو چل گئے ہیں نا فتاوی حرمین شریفین پر حملے کر رہے ہیں، یہ صلح کلیت کا جامہ ہی تو پہنے ہیں۔ تو صلح کلیت یہ بھی ہے، دیوبندیوں سے رشتے کیے جائیں، دیوبندیوں سے نکاح کیے جائیں۔ اتنا یاد رکھنا جو دیوبندی ہوتا ہے نا، دیوبندی جس کو آپ دیوبندی کہتے ہیں وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ لفظ دیوبندی بول رہا ہوں میں، مفتی صاحب قبلہ میرے جملے پر غور کیا جائے، فتویٰ نہ لگایا جائے۔ مرتد ہو جاتا ہے جو دیوبندی ہے، دیوبندی وہ مرتد ہو گیا، اور جب مرتد ہو گیا تو فقہا سے پوچھئے مرتد کے گھر پہ اگر شادی کرے گا تو مرتد کی شادی تو کتے سے بھی نہیں ہوگی، مرتدہ کی شادی کتے سے نہیں، مرتد کی شادی بلی سے نہیں، مرتد کی شادی کتیا سے نہیں، مرتد کی شادی جانور سے نہیں، اور خود ایک مرتدہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا جب ادھر نہیں ہو سکتا تو اپنی پاکیزہ جنتی بیٹی کو اس کے گھر میں دے کر یہ ایک طریقے سے جہنم میں اور جہنم کی آگ میں دے رہا ہے۔ ارے جس طرح کتے سے نفرت کرتے ہو اس سے زیادہ خنزیر سے نفرت کرتے ہو، اس سے زیادہ ایک دیوبندی سے نفرت کرو، اس لیے کہ کسی پگ نے نبی کی گستاخی نہیں کی ہے، مگر یہ اتنا بڑا خنزیر ہے جو نبی کریم کی گستاخی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ توجہ ہے؟ اور بھی سنیں، نکاح پڑھانے بھی کچھ لوگ چلے جاتے ہیں۔ ارے یار دوسرے کے نکاح کے چکر میں اپنا نکاح کیوں توڑ رہے ہو؟ بس اس سے آگے میں جملہ کیا بولوں؟ اب میں فتاوی بزازیہ وغیرہ کی عبارتیں سناؤں؟ اسی جملے میں سمجھ جائیے، دوسرے کے چکر میں اپنا نکاح خراب مت کیجیے، اور اگر کر رہے ہیں تو سنیے، گئے تھے نکاح پڑھانے 5000 ملا،
تو پھر آ کے کسی مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند عالم سے کہیے حضرت 5 ملا ہے، یہ تو نہیں دوں گا، یہ تو غلط ہے. اپنی جیب سے خاص نکالیے حضرت میرا بھی پڑھا دیجئے، ٹوٹ گیا ہے. ہمیں کائے ایسا کام کرتے. اور میری عوام بھی سنے، جنازے میں شریک ہو گئے، ارے ہمارا بھیا تھا نا، چچا تھا نا، ہم نے کہا جنازے میں گیا، کیا سمجھ کے گیا؟ یہ سمجھ کے گیا کہ صحیح تھا، عقیدہ اس کا غلط تھا، پھر بھی صحیح سمجھا. آپ نے سنا نہیں ہے کسی بد عقیدہ کو امام بنانا؟ محدث کبیر کے والد حضرت صدر الشریعہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ارے میں خوش ہوتا ہوں ایسی مسجدوں کے متولیوں سے جو اپنی مسجد کے گیٹ پر لکھوا دیتے ہیں یہ مسجد مسلکی اعلیٰ حضرت والوں کی ہے، دیوبندی کی انٹری نو انٹری ہے. یہاں تو نو انٹری ایسی، ہماری پولیس تو نو انٹری کے لیے انٹری والا راستہ کھول دیتی ہے، مگر جو مسلکی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں وہ مسجد میں نو انٹری لکھ کر ان کی 24 گھنٹے میں کبھی بھی انٹری کھلتی نہیں ہے. وہ کیا ہے حضرت؟ وہ شعر کیا ہے؟ نہیں وہ شعر کیا ہے؟ چمن برباد کرنے کو ہر شاخ پہ الو بیٹھا، یہی مستدل ہے، یہی پڑھ دیتا ہوں. کیا کریں؟ ڈاکٹر بھی پریشان ہے بھائی، یہاں کینسر ہے تو یہاں کیسے ٹھیک کروں، یہاں ہے تو یہاں والا کیسے کروں، یہاں ہے تو یہاں والا کیسے کروں. مگر یاد رکھنا وہ جسمانی ڈاکٹر ہے جو پریشان ہو گیا ہے، علماء روحانی ڈاکٹر ہے، نہ پریشان ہوئے ہیں نہ پریشان کیا ہے، سوارا ہے، سوار دیا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، قاضی شرع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء بتائیں. شریعت کا قاضی، شریعت کا جج، جج آف شرع. ایک بات بتائیں آپ، ایک حکیم صاحب سے کسی نے کہا، بلکہ حیرت کی بات، میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا چشمہ بنوانے اور نظر دکھانے، تو میں نے کیا دیکھا، اس کی آنکھوں پہ خود چشمہ لگا ہوا ہے. حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ ارے سمجھیے میری بات کو، میں کہاں پہنچ رہا ہوں. قاضی شرع کہا، تعلق دیوبندیت سے ہوں گے پشتینی قاضی. دور نکل گیا تمہارا، اب مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا چلے گا. یہ کچھ نہیں ہے کہ صاحب ہمارے شہر کے قاضی ہیں، اب ایک قاضی ہے تو داڑھی رکھوا لے، قاضی ہے تو دیوبندیت سے بچا لے، قاضی ہے تو مسلک کا پابند کروا لے. ہم سارے عالم، ہمارے جو علماء امام ہیں، اپنا حق، اپنا حصہ اس قاضی کو دینے کو تیار ہیں اس لاک ڈاؤن کے عالم میں بھی، مگر پہلے اس کو مسلک کا پابند بنا، دیوبندی ہو کر قاضی شرع بنے گا. لعنت اللہ علی ہؤلاء الذین انتسبوا الی عقائد الدیابلہ، جو دیوبندیوں کے عقائد کی طرف منسوب ہو. ابے وہ قاضی کیا، وہ تو صحیح سے مسلمان بھی نہیں ہے، اس کو قاضی کا بنایا جائے گا. ارے قاضی بننے کے لیے پہلے شریعت کو اپنی درست کر لے، اپنے اسلام کو درست کر لے. جب تیرا اسلام درست ہو جائے گا تو تجھے منصب قضا بھی مل جائے گا. اور سنیے، اگر کوئی ایسے کو قاضی بنا رہا ہے تو وہ اپنے حال پر رحم کھائے. اور پھر کسی مفتی کا اگر کوئی حکم آ جائے گمراہی کا، بدعقیدگی کا، کفر کا، بد مذہبی کا، تو پھر زبانیں مت کھولنا، یہ تو بد فتوی دیتے رہتے ہیں. ہم نے کہا ایک بات بتاؤ، یہ علماء بھی تو قاضی ہیں اسلام کے، اور جج فیصلہ نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ مجرم آئیں گے، فائلیں دبائی نہیں جاتی، وہ اور ہوں گے جن کی فائلیں، سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے آپ؟ ایسے آدمی سے بچیے جو اپنا ایمان نہیں بچا سکا، وہ دوسروں کا ایمان کیا بچائے گا؟ توجہ ہے آپ کی؟ اور دوسرا ایک مسئلہ اور آیا ہے، یہی تو میں کہہ رہا تھا، بہت مسئلہ. ایک چیز اور دیکھ لیں، سید صاحب قبلہ ہے، کچھ مت بولیے گا. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا ہے جب تک اس سے کفر سرزد نہ ہو، تو اس کا مطلب امکان کفر ہے.
کفر سرزد ہو سکتا ہے. میں سارے جملے نہیں بول رہا ہوں, حکمت ہے مفتی صاحب. نہیں وہ جملہ کسی اور وجہ سے نہیں بول رہا ہوں. کفر سرزد ہو سکتا ہے, امکان تو ہے نا, مگر اللہ کرم فرمائے, رحم فرمائے. توجہ ہے, توجہ ہے آپ کی. اب سید ہے تو کیا مطلب, حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھوکو گے؟ اور جملہ بول دوں, بنو ہاشم سے نسبت رکھنے سے کوئی سچا ہاشمی نہیں ہوتا. سچی ہاشمیت یہی ہوتی ہے کہ جس طرح عبداللہ ابن عباس نے زید ابن ثابت اہل بیت نہیں, صحابی رسول ہے, ان کا ادب کیا, ان سے محبت رکھی. اگر آپ بھی واقعتاً ایسے ہو تو جہاں ابو بکر سے پیار کرتے ہو, علی سے پیار کرتے ہو, خاتون جنت سے پیار کرتے ہو, وہی معاویہ کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھو. حضرت سفیان کو بھی, حضرت ابو سفیان کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھو. اور پھر کہو الحمدللہ, النجوم امانتن, النجوم امانتن للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امانة لاصحابي فاذا ذهبت وانا اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امانة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد. ترجمہ کر رہا ہوں, گھبرائیے نہیں. سرکار نے فرمایا لوگوں, آسمان میں جو ستارے دیکھ رہے ہو نا, یہ آسمان کے لیے امان ہے, امان. اچھا, جس دن ستارے نہیں چمکے اس دن آسمان باقی رہے گا؟ یار بولیے آپ لوگ, آپ تو امر بدیہی اولی کا بھی جو چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی باتیں, ارے بھئی ہر دن آسمان اوپر ہے کہ نہیں؟ یقین ہے نا؟ فقدہن سبع سماوات ہے نا, 7 آسمانوں کا فیصلہ کیا ہے رب نے. آسمان ہے کہ نہیں؟ بولیے. آسمان میں ستارے, ستاروں کے ساتھ چاند. اگر چاند نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ ستارے نہ چمکے تو کیا ہوگا؟ سورج نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اگر چاند اور ستارے نہ ہو تو اتنا یاد رکھنا آسمان تباہ ہو جائے گا. اور ایک دن آئے گا نا, یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, ایک دن آئے گا ہم پوری کائنات کو ایسے سمیٹ دیں گے جیسے آدمی لکھتے لکھتے, مفتی مقصود صاحب لکھ رہے ہیں, رجسٹر بند کرنا ہے, آنکھوں میں نیند آنے لگی, اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, نیند آئی, اونگ آئی تو فوراً رجسٹر بند کر دیا. یہ بھی کائنات کا رجسٹر بھی بند ہوگا نا. تو سنیں, سرکار نے فرمایا یہ ستارے ہے, یہ چاند ہے, یہ کب کیا ہے؟ تو یہ میری آسمان کے لیے امان ہے. آگے میرے نبی نے فرمایا لوگوں, میں اپنے صحابہ کے لیے امان. امان سمجھتے ہیں؟ امان, امن و امان, حفاظت, پناہ گاہ. جیسے ایک صاحب تھے, خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے, بولے اسلام بہت پیچھے جا رہا ہے, اسلام بہت پیچھے جا رہا ہے. اب وہ بیچارہ اسلام نام کا تھا, وہ تھوڑا سا آگے بڑھا, بولے اسلام اور پیچھے جا رہا ہے, تو وہ تھوڑا اور آگے آ گیا, بولے اسلام پیچھے جا رہا ہے. اب بالکل اسٹیج کے قریب آیا کہ حضرت سر پہ بیٹھ جائے, کیا کرے؟ تو ایسا مت سمجھیے کہ امان, امانتن, فرمایا امان ہے, امان ہے. سرکار نے فرمایا میں امان اپنے صحابہ کے لیے. اب اعلیٰ حضرت کی تشریح بہت لمبی چوڑی ہے. فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں, لیکن میں جس دن جاؤں گا میرے صحابہ کے درمیان انشقاق ہوگا, اختلاف ہوگا, مگر وہ اختلاف بھی رحمت ہے, رحمت ہے, رحمت ہے. اس کو العقائد والجواہر فی بیان عقائد الاکابر میں امام عبد الوہاب شارانی نے صاف کیا ہے. صحابہ کرام اختلاف امتی رحمہ, جو فرمایا گیا نا میری امت کا اختلاف رحمت ہے, کہا ہم نے حضرت امیر معاویہ کے اختلاف سے, حضرت علی کے اختلاف تھے, حضرت طلحہ کے اختلاف سے, حضرت زبیر کے اختلاف سے, حضرت ام المومنین کے اختلاف سے سمجھ لیا ہے کہ ان کا اختلاف رحمت ہے. اور آگے بڑھے, آگے میرے سرکار نے فرمایا اصحابی امانۃ للسماء, اصحابی امانۃ لامتی, فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لیے امان. اگر صحابہ کو نکال دے تو اسلام کہاں سے لاؤ گے؟ یہ بتائیے, اگر صحابہ کو نکال دے اسلام رہے گا؟ سرکار سے سب سے پہلے سن کر تابعین تک اسلام کس نے پہنچایا؟ کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آگے بڑھے, حضرت امیر معاویہ نے 163 حدیثیں روایت کی ہے. اچھا آپ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت پر ہے, آپ حق پر ہیں؟ ارے آپ حق پر ہیں, میں سمجھا رہا ہوں, آپ حق پر ہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ بھی حق پر ہے. ہم نے کہا دلیل بھی اگر دو گے تو حضرت امیر معاویہ کی ضرورت پڑے گی. ہمیں جو یہ میں نے حدیث سنائی ہے اس کے راوی بھی تو حضرت امیر معاویہ ہے.
تو پتہ چلا کہ ہماری حقانیت کی دلیل حضرت امیر معاویہ کے ذریعے ہم تک پہنچی، جو میں نے ابھی سنائی تھی. اے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لوگوں پر غالب رہے گا. اس حدیث کے راوی کو چھوڑ دیا تھا میں نے وقت کی قلت کی بنیاد پر، لیکن اب وقت میں کثرت ہو گئی تو میں نے راوی کو بھی بتا دیا ہے. توجہ فرمائیے گا. سرکار نے آگے ارشاد فرمایا، سنو میرے صحابہ میری امت کے لیے امان. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ. جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ آئے گا جس کا ان کو خوف دلایا جاتا ہے. اور وہ کیا آیا؟ ارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہی تو آیا. ایک فتنہ پیدا ہوا، کوئی امیر معاویہ کے خلاف بھونک رہا ہے، کوئی سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ کی ذات پر حملے کر رہا ہے، کوئی حضرت علی پر حملے کر رہا ہے، کوئی ہمارے بزرگوں پر حملہ کر رہا ہے. یہ فتنے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کائنات میں فتنے رات کی تاریکیوں کی طرح پھیلیں گے. یمسی الرجل مسلما ویصبح کافرا. صبح کو انسان مسلمان ہوگا، رات ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یہ ایسے ہی تو کافر ہوتے ہیں نا جو دیوبندی کا جنازہ پڑھا دیتے. گیا تھا ایمان لے کے، جنازے بھی پڑھا رہے، بڑا شوق ہے. ابے جس کو اسلام نے کہہ دیا یہ بخشا نہیں جائے گا، تو کائے کوشش کر رہا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحابہ اکرام کی تعظیم کرنا ہمارے لیے فرض ہے. فرض اونچا بولو کیا ہے؟ فرض ہے. اور آگے فرمایا صحابہ اکرام کے اختلافات میں دخل اندازی دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام. اور سنیں حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کے جو اختلافات ہوئے، فرمایا یہ امام شافعی امام اعظم کے اختلاف کی طرح ہے. بولو امام اعظم نے امام شافعی سے اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ امام شافعی نے امام اعظم سے اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیے امام احمد ابن حنبل نے اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ تو کیا کوئی حضرت امام اعظم کے اختلاف کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ کوئی امام شافعی کے اختلاف کو دیکھ کر کہتا ہے یہ غلط ہے؟ نہیں نہیں، وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہے اور ان کا اختلاف رحمت ہے. پھر سن لے حضرت امیر معاویہ کا اختلاف بھی صحیح ہے، حضرت علی کا اختلاف بھی صحیح ہے، اور الحمدللہ دونوں حق پر ہے. اور جو دونوں حق پر ہے اس حقانیت کے بعد بھی سرکار نے یہ فرمایا تھا نا، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، دعولی اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، تم فیصلے مت کرو. تمہیں فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے فیصلے کرنے کی، اس لیے کہ فیصلہ تو رب نے کر دیا ہے. وَكُلُّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا ارادہ وعدہ فرما لیا ہے. آگے بڑھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اگر پھر بھی کوئی بولتا ہے تو کتاب کا نام ہے نسیم الریاض، اور یہ شرح شفا قاضی ایاز، حضرت قاضی ایاز کی شفا کی شرح ہے، اور جس کو اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا اور کہا دعویٰ سنے میں یکون یطعنُ فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ. اگر کوئی امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے تو وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے.